بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سردار ان میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہ نکلا۔ اس کے سوا تمام رؤسائے قریش اپنی پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلہ کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آبے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دور ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو کہ قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان جب عام راستہ سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستہ پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار سے قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ کفار میں اختلاف۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا، اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اور یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا، ہم خدا کی قسم اس شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں سجائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شریک ہوئے۔